أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارا موضوع ہے ناپاک اشیاء کون کون سی ہیں، پلید چیزیں کون کون سی ہیں۔ چنانچہ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والنجاسات ہی غائط الانسان مطلقا وبولہ الا الذکر الرضیع ولعاب کلب وروث ودم حید ولحم خنزیر وفیما عدا ذلك خلاف والاصل الطہارہ فلا ينقل عنها الا ناقل صحیح لم يعارضه ما يساوی او يقدم علیہ۔ امام شوکانی کے کلام کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ پلید چیزیں یہ ہیں: انسان کا پخانہ مطلق طور پہ، یعنی کہ انسان چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا پخانہ پلید ہے۔ نمبر 2، انسان کا پیشاب پلید ہے، لیکن وہ بچہ جو دودھ پینے کی عمر میں ہے اور لڑکا ہے، اس کا پیشاب جو ہے پلید نہیں ہے۔ کتے کا لعاب، کتے کے منہ سے نکلنے والی تھوک، یہ بھی پلید ہے، اور گوبر بھی پلید ہے۔ حیض کا خون پلید ہے، خنزیر کا گوشت پلید ہے، اور ان کے علاوہ دیگر چیزوں میں اختلاف ہے۔ اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہر چیز پاک ہے، یہ یعنی کہ اصول ہے کہ ہر چیز پاک ہے، اور پاکیزگی سے، طہارت سے اسے وہی چیز نکال سکتی ہے جو صحیح سند سے ثابت ہو، جس کے مد مقابل اس جیسی کوئی دلیل نہ ہو، یا ایسی کوئی دلیل نہ ہو جو اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہو۔ یہ تھا امام شوکانی کے کلام کا مفہوم، ترجمہ۔ اب اس کی وضاحتوں کی طرف آتے ہیں، اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ امام شوکانی کہتے ہیں پلید چیزیں یہ ہیں: نمبر 1، انسان کا پخانہ، چاہے انسان چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ لفظ کیا بولے ہیں؟ مطلقاً، یعنی کہ انسان کا پخانہ پلید ہے مطلق طور پہ، یعنی کہ یہاں پہ یہ نہیں کہیں گے کہ چھوٹا بچہ ہوگا تو اس کا پخانہ پلید نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کا پخانہ پلید ہے۔ کیا دلیل ہے اس معاملے میں؟ اس معاملے میں پہلے نمبر پہ دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور ان کی کتاب میں اس حدیث کا نمبر ہے 385۔ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ یوں ہیں: اذا وطئ احدکم بنعلہ الاذی فإن التراب له طہور۔ اذا وطئ احدکم، جب تم میں سے کوئی روندے، بنعلہ، اپنے جوتے کے ساتھ، الاذی، گندگی کو، تو یہاں پہ گندگی سے مراد کیا ہے؟ پخانہ۔ فإن التراب له طہور، تو یقیناً مٹی اس کو پاک کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز لگی ہے وہ پلید ہے،
اسی لیے تو مٹی اس کو پاک کر رہی ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ پخانہ پلید ہے۔ پھر ایک اور حدیث وہ بھی ابو داؤد شریف میں آتی ہے، نمبر ہے 650 650۔ ان دونوں احادیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ دوسری حدیث کیا ہے؟ دوسری حدیث کی پہلے کچھ تفصیل بتاؤں گا۔ راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے جوتے پہن رکھے تھے۔ صحابہ کرام نے بھی جوتے پہن رکھے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے دوران ہی اپنا جوتا اتار دیا۔ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار دیے۔ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ کرام کہنے لگے اس لیے کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتے اتارے ہیں، تو آپ کو دیکھ کے ہم نے بھی اتار دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء احدکم الی المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد کی طرف آئے، فَلْيَنْظُرْ، پس چاہیے کہ وہ دیکھ لے، فَإِنْ رَآ فِي نَعْلَيْهِ قَدَرًا، اگر اسے اپنے جوتوں پہ گندگی نظر آئے، قدرن او ادن، گندگی نظر آئے، فَلْيَمْسَحْهُ، تو اس گندگی کو صاف کر دے، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، اور ان دو جوتوں میں نماز پڑھ لے۔ بڑی عظیم حدیث ہے، بہت سے مسائل اس سے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ صحابہ کرام کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والے تھے، آپ کے نقش قدم پہ چلنے والے تھے۔ جب آپ نے جوتے پہن کے نماز شروع کی تو انہوں نے بھی جوتے پہن کے نماز شروع کی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے جوتے کیوں پہن رکھے ہیں نماز میں، کوئی اعتراض نہیں، جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا وہی حرف آخر ہے۔ اور جب آپ نے جوتے اتارے تو انہوں نے نماز میں اتار دیے، یہ بھی نہیں کہا کہ نماز کے بعد پوچھیں گے کیوں اتار دیے۔ اسے کہتے ہیں ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، آپ کی اتباع ایسے ہی کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ یہ بات معلوم رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتے کیوں اتارے تھے۔ میں حدیث کا کچھ حصہ بیان نہیں کر سکا، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے جوتے اس لیے اتارے تھے کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے آگاہ کیا کہ آپ کے جوتوں پہ گندگی لگی ہے، تم نے کیوں اتارے؟ پھر آپ نے یہ اصول بتایا جو بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے جوتوں کے معاملے میں۔ تو حدیث سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے۔ غیب کی جو باتیں آپ کو بتا دی گئیں اتنی معلوم تھیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اگرچہ آپ کا علم تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر ہے، غیبی امور جتنے آپ جانتے تھے اتنے باقی لوگ نہیں جانتے، لیکن غیب کا کل علم آپ کو دے دیا گیا ہو تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عالم الغیب ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو جوتے آپ کے پاؤں میں ہیں ان پہ گندگی لگی ہے، آپ کو معلوم نہیں، آپ کو بتانے کے لیے کون آئے ہیں؟ جبریل علیہ السلام آئے ہیں۔ انہوں نے بتایا تو آپ کو پتہ چلا، نہیں بتایا تو آپ کو معلوم نہیں تھا۔ تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر کسی کے کپڑے پہ، جوتے پہ گندگی لگی ہے اور اس کو اس کا علم نماز کے بعد ہوا ہے تو اس کی نماز ٹھیک ہے، درست ہے، نماز دہرانا اس پہ واجب نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ کے نبی نے جوتا پہن کر نماز پڑھی ہے، جبریل علیہ السلام نے بتایا تو جوتے اتار دیے، لیکن آپ نے نماز کا
نئے سرے سے آغاز نہیں کیا. جو نماز پہلے سے پڑھ چکے تھے اس کو آپ نے درست مانا. البتہ اگر کسی کا وضو نہ ہو اور اسے نماز میں یاد آ جائے کہ میں تو وضو کے بغیر نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یا نماز کے بعد یاد آ جائے کہ میں نے وضو کے بغیر نماز پڑھی ہے، اس کو نماز دہرانا ہوگی. تو وضو کے بارے میں اگر بعد میں احساس ہوا کہ میرا وضو نہیں تھا، یا نماز کے بعد کپڑے دیکھے پتہ چلا ان پہ منی لگی ہے، تو احساس ہوا کہ میرے اوپر تو غسل واجب تھا، تو کیا یہ نماز دہرانی ہوگی؟ جی ہاں، غسل کر کے دوبارہ پڑھنی ہوگی. لیکن کپڑوں پہ کوئی چیز لگی ہو، نماز کے بعد پتہ چلے، تو آپ کی نماز ٹھیک ہے، اس سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس حدیث سے پتہ چلا کہ جوتوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. اب آپ سوال کریں گے کہ کیا پرانے جوتوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ کے خیال میں یہ صحابہ کرام کے جوتے نئے ہوتے تھے؟ یعنی کہ کیا یہ صحابہ کرام جو آپ کے پیچھے جوتوں میں نماز پڑھ رہے تھے، ان سب کے جوتے نئے تھے؟ یقیناً ایسا نہیں تھا، پرانے جوتے ہوتے تھے. تو پتہ چلا پرانے جوتوں میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. آپ کہیں گے گندگی لگی ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی نے اس کا علاج بتا دیا ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہونے لگے، نماز پڑھنے لگے، جوتا چیک کر لیں. اگر واقعی غلاظت لگی ہے تو اس کو، جوتے کو مٹی پہ رگڑ لیں، غلاظت دور ہو جائے گی. اور اگر نظر نہیں آ رہی تو آپ کا جوتا پاک ہے، آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اور پھر یہ مسئلہ معلوم ہوا جو ہمارا موضوع ہے کہ پخانہ کیا ہوتا ہے؟ پلید ہوتا ہے، کیونکہ یہاں گندگی سے مراد پیشاب نہیں ہو سکتا. پیشاب ہوتا تو وہ تو 2 قدم اٹھائیں تو پیشاب غائب ہو جائے گا. اگر آپ کے جوتوں کے نیچے پیشاب لگ بھی جائے، 2 قدم آپ چلیں گے، پیشاب غائب ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا. تو یہ کون سی چیز ہے جس کو چیک کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے؟ یہ پخانے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. تو ان دلائل سے پتہ چلا کہ پخانہ جو ہے وہ پلید ہے. لیکن ذرا آپ الفاظ دیکھیے امام شوکانی کے، کیا کہہ رہے ہیں؟ غائط الانسانی، انسان کا پخانہ پلید ہے. بڑے یعنی کہ دھیان سے انہوں نے عبارت استعمال کی ہے. وہ ہمیں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں. شاید وہ ہم سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جانور جن کا گوشت آپ کھاتے ہیں، جن کا گوشت کھانا حلال ہے، ان جانوروں کا پخانہ، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ لید، گوبر، تو وہ پلید نہیں ہے، وہ پلید نہیں ہے. انسان کا پخانہ جو ہے یہ پلید ہے. مزید گفتگو آگے چل کر ہوگی اس موضوع پہ انشاءاللہ. اس کے بعد فرماتے ہیں وَبَوْلُهُ، اور اس کا پیشاب بھی پلید ہے. کس کا پیشاب؟ انسان کا. یہاں پہ بھی اشارہ دے گئے کیا؟ کہ وہ جانور جن کا گوشت کھانا جائز ہے ان کا پیشاب پلید، اونٹنی کا پیشاب پلید نہیں ہے، بکری کا پیشاب پلید نہیں ہے، بھینس کا پیشاب پلید نہیں ہے. تو اگر کسی کے کپڑوں پہ کوئی چھینٹا پڑ جاتا ہے بھینس کے پیشاب کا، گائے کے پیشاب کا، بکری کے پیشاب کا، تو وہ اسی حالت میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کیا ہوگی؟ درست ہوگی. لیکن انسان کا پیشاب وہ پلید ہے. اب میں چونکہ موضوع چھیڑ بیٹھا ہوں تو اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا پڑے گی کہ یہ جو جانور ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پاک ہے. کیسے علم ہوا ہمیں اس چیز کا؟ ہم سب کو وہ حدیث یاد ہوگی جس میں آتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے، مسلمان ہوئے، لیکن ان کے پیٹ خراب ہو گئے. تو آپ نے کیا کہا تھا کہ باہر ہمارے اونٹ ہیں، باڑے میں چلے جاؤ مدینہ شہر سے باہر، اور ان اونٹوں کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو پلید شے کے پینے کا حکم نہیں دے سکتے، چاہے کوئی کافر ہو چاہے کوئی منافق ہو. تو اس سے پتہ چلا کہ وہ پیشاب کیا تھا؟ پاک تھا. اور یہ حدیث کہاں آئی ہے؟ بخاری شریف میں آئی ہے. نمبر اس کا کیا ہے؟ 233 233.
اور آپ لوگوں کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی جس میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے. تو بکریوں کا باڑا پیشاب سے پاک ہوتا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ ان جانوروں کا پیشاب پلید نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ ایک اور دلیل آپ لے لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے کئی صحابہ کرام نے بیت اللہ کا طواف کیا کس چیز پہ؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں، کس چیز پہ؟ اونٹنی پہ بیٹھ کر. تو کیا صحابہ کرام کی اونٹنیاں پیشاب نہیں کرتی تھیں؟ یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ انہوں نے اس زمانے میں کوئی پیمپرز لگائے ہوئے تھے اونٹنیوں کو. تو یہ اونٹنیاں بیت اللہ میں کیوں داخل کی گئیں؟ اسی لیے کہ ان کا گوبر، ان کا پیشاب پلید نہیں ہے. البتہ انسان کا پیشاب جو ہے وہ کیا ہے؟ پلید ہے. تو اس کے کیا دلائل ہیں؟ پہلی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے، انسان کا پیشاب پلید ہے. اس کی پہلی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 221 221. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیا. تو لوگوں نے اسے ڈانٹا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو ڈانٹنے سے روک دیا. جب اس آدمی نے اپنا پیشاب مکمل کر لیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کا ایک ڈول لانے کا حکم دیا. چنانچہ پانی لایا گیا اور اسے اس پیشاب پہ بہا دیا گیا. کیوں پانی ڈالا گیا اس کے اوپر؟ کیونکہ پیشاب کیا ہے؟ پلید ہے. اگر پیشاب پلید نہ ہوتا تو آپ پانی ڈالنے کا حکم نہ دیتے. یہ اس معاملے میں ایک دلیل ہے. اس کے علاوہ دلیل بخاری شریف کی حدیث نمبر 216 216 جس میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 آدمیوں کی قبر کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے. اور فرمایا جن جرائم کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے ان سے بچنا کوئی مشکل نہیں تھا. ان میں سے ایک وہ تھا جو چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرا وہ تھا جو اپنے پیشاب سے بچتا نہیں تھا. پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ عذاب. تو پیشاب سے بچنا پھر کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ پلید ہے. تو انسان کا پیشاب پلید ہے. لیکن امام شوکانی کہتے ہیں الا الذکر الرضیع، کہ وہ لڑکا جو دودھ پینے کی عمر میں ہے، اور دودھ پینے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ جی ہاں. تو جو دودھ پینے کی عمر میں ہے وہ اگر پیشاب کر دیتا ہے تو اس کا پیشاب پلید نہیں ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام شوکانی. ایسا انہوں نے کیوں کہا؟ یہ بات کا مسئلہ ہے کہ ان کی بات قابل قبول ہے یا نہیں. امام شوکانی کی بات ہم مانیں گے یا نہیں مانیں گے، لیکن انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ اس کے پیچھے حدیث ہے. حدیث نوٹ کیجئے گا. حدیث کی راویہ ہیں لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا. اور یہ حدیث ابو داؤد شریف کی، نمبر ہے اس کا 375 375. لبابہ بنت حارث کہتی ہیں کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پیشاب کر دیا. پیشاب کس کی گود میں ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں، تمام انسانوں سے افضل انسان کی گود میں.
اگر آپ کو معلوم ہو جاتا 2-3 منٹ پہلے کہ پیشاب ہونے لگا ہے تو کیا جناب حسین کو گود میں رہنے دیتے یا سائڈ پہ کر دیتے؟ سائڈ پہ کر دیتے تاکہ بچہ پیشاب کر لے. لیکن چونکہ عالم الغیب نہیں تھے اس لیے جناب حسین کو سائڈ پہ نہیں کیا. اور دوسری طرف جناب حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے نواسے جناب علی کے صاحبزادے، دنیا ان کو مشکل کشا کہتی ہے، حاجت روا کہتی ہے. اگر ایسا ہوتا تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پیشاب نہ کرتے بلکہ انہیں اپنے پیشاب پہ کنٹرول ہوتا. جناب حسین سے ہمیں بڑی محبت ہے اور ان سے محبت کو ہم دین اور ایمان سمجھتے ہیں، لیکن عالم الغیب، مشکل کشا، حاجت روا اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو جناب حسین نے پیشاب کر دیا تو میں نے کہا، میں کون ہوں جی؟ لبابہ بنت حارث. وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کوئی اور کپڑا پہن لیں اور یہ چادر جو آپ نے پہنی ہوئی تھی یہ مجھے دیں، یعنی کہ میں اس کو کیا کروں؟ حتیٰ اغسلہ، حتیٰ کہ میں اس کو دھو دوں. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما یغسل من بول الانثی وینضح من بول الذکر. جب چھوٹی بچی پیشاب کرے تو پھر پیشاب کو دھویا جائے گا، کپڑے کو دھویا جائے گا پیشاب کی وجہ سے. لیکن اگر پیشاب کرنے والا چھوٹا بچہ ہے تو پھر دھونے کی بجائے چھڑکاؤ کر لینا کافی ہے. تو اس حدیث سے کیا پیغام ملا کہ چھوٹا بچہ جو دودھ پینے کی عمر میں ہے وہ اگر پیشاب کرے تو دھونا ضروری نہیں ہے، پانی چھڑکنے سے کام چل جائے گا. اس سے کئی علماء کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ چھوٹے بچے کا پیشاب پلید نہیں ہے. لیکن اس مسئلے میں ہم امام شوکانی کے ساتھ نہیں ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ ہر انسان کا پیشاب کیا ہے؟ پلید ہے. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آپ نے کہا چھڑکاؤ کافی ہے، تو اس سے یہ فائدہ ملا کہ چھوٹا بچہ دودھ پینے کی عمر میں جس نے کھانا کھانا شروع نہیں کیا، اگر وہ پیشاب کرتا ہے تو اسے پاک کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اتنا سخت نہیں ہے. اس نجاست کو پاک کرنے کے معاملے میں سختی نہیں کی گئی، نرم طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ چھڑکاؤ کر لیں. اس کا مطلب یہ نکال لینا کہ اس کا پیشاب پلید نہیں ہے، پاک ہے، تو یہ رزلٹ درست نہیں ہے. اگر یوں رزلٹ نکالیں گے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں نے حدیث سنی ہے کیا، کہ جس کے جوتے کے نیچے کیا لگی ہو، غلاظت لگی ہو، گندگی لگی ہو، پخانہ لگا ہو، اور وہ مسجد میں داخل ہونے لگے، نماز پڑھنے لگے، تو غلاظت کی وجہ سے جوتے کو زمین پہ رگڑ لے اور نماز شروع کر دے. تو یہاں پہ کیا کہا گیا؟ رگڑنے کا کہا گیا، دھونے کا نہیں کہا گیا. حالانکہ رگڑنے سے ہمیں 100% یقین نہیں ہوگا کہ گندگی دور ہو گئی ہے. تو کیا اب ہم یہ کہہ دیں کہ یہ پخانہ جو ہے یہ پلید نہیں ہے؟ نہیں، وہ پخانہ بھی پلید ہے اور اس بچے کا پیشاب بھی پلید ہے. البتہ جب تک یہ بچہ کھانا کھانا شروع نہیں کرتا تب تک اس کے پیشاب کو پاک کرنے کے معاملے میں، یعنی کہ جس کپڑے پہ اس کا پیشاب لگا ہے اس کپڑے کو پاک کرنے کے معاملے میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی سختی بچی کے پیشاب کے معاملے میں ہے. دو پلی چیزیں تفصیل کے ساتھ ذکر کی جا چکی، ان پہ گفتگو ہو چکی. نمبر 1 انسان کا پخانہ، نمبر 2 انسان کا پیشاب. تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ وَلُعَابُ كَلْبٍ، اور کتے کا لعاب، کتے کی تھوک، یہ بھی پلید ہے. کیا دلیل ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے
279 اذا بلغ الکلب فی اناء احدکم، جب کتا منہ ڈال لے تم میں سے کسی کے برتن میں، فلیرقہ، تو اس کو چاہیے کہ اس کو بہا دے، یعنی کہ برتن میں جو کچھ ہے اس کو گرا دے، ثم لیغسلہ 7 مرات، پھر اس برتن کو دھوئے کتنی بار؟ 7 بار۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ دھونا ہے اور وہ بھی 7 بار، تو پتا چلا کہ کتے کا لعاب کیا ہے؟ پلید ہے۔ کتے کا منہ، کتے کا لعاب پلید ہے۔ اور یہاں پہ آپ نے دھونے کا حکم کتنی بار دیا ہے؟ 7 بار۔ اور حدیث کے دیگر الفاظ اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بار مٹی سے دھونا ہوگا۔ تو مٹی سے دھوئیں گے تب جا کر یہ پلیدگی زائل ہوگی، دور ہوگی، ورنہ اگر مٹی استعمال نہیں کریں گے تو یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ وہ برتن پاک ہو چکا ہے۔ تو 7 بار دھونے کا کہا ہے آپ نے۔ حنفی علماء کرام کا یہاں پہ کیا فتویٰ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 3 بار دھونا واجب ہے، اور اس سے زیادہ بار دھونا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ کہاں سے لے کر آئیں جی آپ یہ بات؟ کہتے ہیں ابو ہریرہ کا ہمیں فتویٰ مل گیا ہے۔ بھئی اللہ کے رسول کا فتویٰ آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ جناب ابو ہریرہ کا یہ فتویٰ اگر 3 بار دھونے کا ہے تو انہی سے 7 بار دھونے کا بھی فتویٰ آتا ہے۔ تو ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے فتوے کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور آپ کے فرمان کی طرف دیکھنا ہے۔ جی ہاں، اسماعیل بھائی تشریف فرما ہے، یاد کرا رہے ہیں کہ ہمارے حنفی بھائی تو کہا کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ غیر فقیہ ہیں۔ جی ہاں، تو ابو ہریرہ غیر فقیہ ہیں تو ان کے فتوے کی طرف نہ دیکھا جائے، ان کی بیان کردہ حدیث کی طرف دیکھا جائے۔ جبکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے نزدیک ابو ہریرہ کیا ہیں؟ فقیہ ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کتے کا لعاب کیا ہے؟ پلید ہے۔ چوتھے نمبر پہ امام شوکانی کہتے ہیں وروثن، اور لید بھی پلید ہے۔ کس کی؟ خود امام شوکانی اپنی اس کتاب کی شرح میں کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ گھوڑے کی لید، خچر کی لید اور گدھے کی لید، یہ کیا ہے؟ پلید ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں امام شوکانی سے اختلاف ہے کچھ نہ کچھ، وہ یہ کہ گدھے کی لید پلید ہے، یہ تو بات قابل قبول ہے۔ خچر کی لید پلید ہے، یہ بات بھی مانی جا سکتی ہے، لیکن گھوڑے کی لید جو ہے پلید ہے، یہ بات مرجوح ہے، یہ ضعیف قول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گھوڑا ان جانوروں میں سے ہے جن کا گوشت کھانا جائز ہے، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ تو جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے ان کا پیشاب پلید نہیں ہوتا اور ان کی لید بھی پلید نہیں ہوتی۔ جہاں تک تعلق ہے ان جانوروں کا جن کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، ان کی لید کا کیا حکم ہے؟ تو ان کی لید کے بارے میں یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ پلید ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 156 عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو
تو آپ نے مجھے حکم دیا تو آپ کے حکم پہ میں 3 پتھر لے کر آیا. آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں 3 پتھر لے کر آؤں. معذرت کے ساتھ آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں 3 پتھر لے کر آؤں. تو مجھے 2 پتھر ملے اور تیسرا پتھر مجھے نہیں مل سکا، تو میں ایک لید لے آیا. تو آپ نے پتھر پکڑ لیے اور لید پھینک دی اور کہا ہاذا رکسن، یہ گندی چیز ہے. چار چیزوں پہ گفتگو ہو چکی ہے. 5ویں نمبر پہ ودم حیض، اور حیض کا خون، یعنی کہ حیض کا خون بھی کیا ہے؟ پلید ہے. دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس حدیث ہے بخاری شریف کی، نمبر ہے 227 227، مسلم شریف کی نمبر ہے 291 291. راویہ ہیں سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ابو بکر صدیق کی صاحبزادی. کہتی ہیں کہ ایک عورت آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو اس نے کہا کہ ہم میں سے کسی نہ کسی کے کپڑوں پہ حیض کا کچھ نہ کچھ خون لگ جاتا ہے، تو اس کپڑے کے ساتھ پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ نے کہا کہ اس خون کو کھرچ دو، پھر اسے پانی کے ساتھ ملتے ہوئے صاف کر دو، ثم تنضحہ، پھر اس پہ پانی بہاؤ، پانی ڈالو، ثم تصلی فیہ، پھر اس میں نماز پڑھ لو. یعنی کہ وہ عورت جس کے ساتھ ایسا ہو جائے تو وہ ان احکام پہ عمل کرے. تو آپ نے یہاں پہ کیا کہا ہے کہ ایسے خون کو کھرچا جائے، پھر پانی ڈالتے ہوئے ملا جائے، پھر پانی بہایا جائے، ڈالا جائے، پھر نماز پڑھی جائے. اس سے پتہ چلا کہ یہ خون کیا ہے؟ پلید ہے. یہ خون تو ہوا پلید. عام خون کا کیا حکم ہے؟ آپ کی انگلی سے کوئی خون نکل آیا، آپ کے پاؤں سے کوئی خون نکل آیا، آپ کے چہرے کے کسی حصے سے خون نکل آیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ جو عام خون ہے اس کے پلید ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ پاک ہے. خون پینا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے. بہتا ہوا خون پینے کی اجازت نہیں ہے، وہ حرام ہے. لیکن پلید ہونا اور حرام ہونا دونوں میں فرق ہے. ہر حرام چیز پلید نہیں ہوتی. مردوں پہ سونا حرام ہے کہ حلال ہے مردوں کے لیے؟ تو کیا پلید بھی ہے؟ نہیں، پلید بالکل نہیں ہے. تو اس لیے اس خون کی وجہ سے کپڑے دھونا لازمی نہیں ہوگا. یہاں پہ میں اشارہ کروں گا اس حدیث کی طرف جو ابو داؤد میں آتی ہے، اس کا نمبر ہے 198 198. مشہور و معروف حدیث ہے، آپ سب نے سنی ہوگی کہ 2 آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کی رات کو حفاظت کرتے رہے. یعنی کہ آپ سفر میں تھے، جنگ کا، جہاد کا سفر تھا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، آرام کیا، تو آپ نے کہا تھا کہ آج رات پہرا کون دے گا؟ تو ایک مہاجر اور ایک انصاری، 2 صحابہ کرام پہرا دینے کے لیے تیار ہو گئے. آپ نے ان سے کہا ٹھیک ہے، وادی کا جو دہانہ ہے وہاں پہ جاؤ، ادھر سے تم نے نگرانی کرنی ہے، کیونکہ دشمن آئے گا تو ادھر سے آئے گا. دونوں صحابہ وہاں پہ چلے گئے. اب دونوں میں سے ایک نے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور آپ نیند پوری کر لیں، میں جاگتا ہوں آپ نیند پوری کر لیں. چنانچہ مہاجر صحابی لیٹ گئے اور انصاری صحابی نے نماز شروع کر دی. اگر ہم وہاں پہ ہوتے تو ہم موبائل پکڑ لیتے.
وقت گزارنے کے لیے، لیکن وہ عظیم صحابہ کرام وقت کہاں گزار رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ مناجات کرنے میں، سرگوشیاں کرنے میں، تہجد کی نماز شروع کر دی ہے۔ دشمن آیا، دشمن نے تیر سے حملہ کیا، یہ صحابی جو کھڑے ہوئے تھے ان پہ حملہ ہوا، انہوں نے تیر کو نکالا اور نماز جاری رکھی، خون بہہ رہا ہے۔ پھر ایک تیر لگا، انہوں نے اس کو بھی نکالا، نماز جاری رکھی اور خون بہہ رہا ہے۔ تیسرا تیر لگا، پھر ایسا ہوا اتنی دیر میں مہاجر صحابی جاگ گئے، بیدار ہو گئے، اور انہوں نے اسلام پھیر دیا۔ وہ ناراض ہو گئے کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا، آگاہ کیوں نہیں کیا، یعنی کہ نماز میں مجھے کوئی اشارہ وغیرہ کر دیتے کہ یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو کہنے لگے اصل میں ایک سورت کی تلاوت کر رہا تھا، میں نے اس تلاوت کو روکنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کتنی دل جمعی کے ساتھ تلاوت کرتے تھے، کتنے دھیان سے تلاوت کرتے تھے۔ تو اب بتائیے کہ خون نکل رہا ہے، نماز جاری ہے۔ اگر خون پلید ہے تو نماز کیوں جاری ہے؟ خون نکلنے سے کپڑے پلید ہو چکے ہیں، پلید خون جسم پہ لگ چکا ہے، تو نماز کیوں نہیں توڑی گئی؟ اس لیے کہ خون پلید نہیں ہے۔ اور یہی درست موقف ہے۔ ہمارے حنفی علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ یہ خون کیا ہوتا ہے؟ پلید ہوتا ہے۔ تو اس لیے تبلیغی جماعت کی ایک کتاب ہے فضائل اعمال پہ مشتمل، نماز کے فضائل پہ مشتمل، اس کتاب میں ترغیب دی گئی ہے لوگوں کو کہ نماز توجہ سے پڑھیں، خشوع و خضوع سے پڑھیں، دھیان نماز میں ہونا چاہیے۔ تو یہ حدیث لائی گئی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صحابہ کرام کیسے خشوع و خضوع کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ خون لگ یعنی کہ تیر لگ جاتا پھر بھی نماز توڑتے نہیں تھے۔ اب یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن سوال پیدا ہوگا کہ بھئی خون نکلنے کے باوجود نماز کیسے پڑھتے رہے، جبکہ خون تو حنفی علماء کرام کے نزدیک پلید ہے؟ تو تبلیغی جماعت کے اس عالم دین نے یہ حدیث لکھی اور نیچے حاشیے میں لکھ دیا کہ یوں لگتا ہے کہ یہ صحابی امام شافعی کے مسلک پہ تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کتنے افسوس کا مقام ہے۔ یہ خون جو ہے پلید نہیں ہے، یہ ہماری گفتگو کا یعنی کہ اس وقت موضوع ہے۔ اس کی تائید کے طور پہ میں یہاں پہ امام حسن بصری کا قول نقل کروں گا، اور امام حسن بصری کو بھی ہمارے اردو بولنے والے لوگوں میں بڑی اچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ امام حسن بصری کو وہ کہتے ہیں، اور ان کے اس قول کو امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں لے کر آئے ہیں کہ ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم، ہمیشہ سے مسلمان اپنے زخموں میں نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ امام حسن بصری مسلمانوں سے مراد کون سے مسلمان لے رہے ہیں؟ 14ویں صدی کے کہ 15ویں صدی کے؟ صحابہ اکرام کو مراد دے رہے ہیں، کیونکہ یہ تابعی ہیں۔ تو جب تابعی، اتنا بڑا تابعی یہ کہے گا کہ ہمیشہ سے مسلمان زخموں میں نماز پڑھتے رہے ہیں، تو مراد کن کو لے رہے ہیں؟ صحابہ اکرام کو۔ یہ قول آپ کو بخاری سے میں مل جائے گا، حدیث نمبر 198 سے پہلے معذرت، حدیث نمبر 176 سے پہلے 176۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عام خون کیا ہے؟ وہ پلید نہیں ہے۔ اگر اس کا کوئی قطرہ آپ کے کپڑوں پہ لگا ہوا ہے، آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز آپ کی درست ہے۔ آپ نے قربانی کا بکرا ذبح کیا ہے اور اوپر سے زور کی اذان ہو گئی ہے، تو کیا آپ انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے کپڑوں پہ لگا ہوا خون پلید نہیں ہے۔ وَلَحْمُ خِنزِيرٍ، امام شوکانی کہتے ہیں خنزیر کا گوشت بھی کیا ہے؟ پلید ہے۔ خنزیر کا گوشت حرام ہے، یہ تو سب مانتے ہیں، لیکن کیا وہ پلید بھی ہے؟ اکثر علماء کرام کا یہی موقف ہے کہ وہ پلید ہے۔ پلید ہونے کی دلیل کیا ہے؟ سورہ انعام آیت نمبر 145 145،
قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس، کہ خنزیر کا گوشت جو ہے وہ رجس ہے. اور رجس کا معنی عام طور پہ کیا لیا گیا؟ پلید. لیکن امام مالک کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ خنزیر جو ہے وہ پاک ہے. کوئی فتویٰ نہیں لگا دینا ان پہ. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ حلال ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پاک ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ حلال ہے. یہ کھانا جائز نہیں ہے، لیکن آپ کا اس کو ہاتھ وغیرہ لگ جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے تو وہ پلید نہیں ہے. اور یہ موقف کوئی ہلکا نہیں ہے، کیونکہ خنزیر کے بذات خود ذاتی طور پہ پلید ہونے کی باقاعدہ کوئی دلیل نہیں مل سکی. جہاں تک تعلق ہے اس آیت کا او لحم خنزیر فانہ رجس، تو رجس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ خنزیر یا خنزیر کا گوشت جو ہے یہ گندی چیز ہے. یہ کیا ہے؟ ایک گندی چیز ہے. اور اگر اس کا معنی آپ پلید لے لیتے ہیں تو پلید ہونا بھی دو طرح سے ہوتا ہے. ایک ہے حکم کے لحاظ سے پلید، اور ایک کیا ہے؟ حصی طور پہ پلید. ایک ہے معنوی طور پہ اور ایک کیا؟ حصی طور پہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما المشرکون نجس، مشرکین کیا ہیں؟ پلید ہیں. تو کیا مراد، کیا اس کا مطلب ہے مصافحہ لیں گے تو آپ کا ہاتھ پلید ہو جائے گا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ حکم کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے بڑے گندے لوگ ہیں، پلید ہیں. لیکن کسی کی بیوی اگر عیسائی ہے تو کیا اس کے دھوئے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گا؟ پہنے گا. اس کے ہاتھوں کا تیار کیا وہ کھانا نہیں کھائے گا؟ کھائے گا. کیونکہ جو پلید ہونا کہا گیا ہے وہ کس کے لحاظ سے کیا گیا ہے؟ حکم کے لحاظ سے. تو خنزیر کا گوشت جو ہے اس کے پلید ہونے کا معاملہ اتنا واضح نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی وفی ما عدا ذلک خلاف، اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے. کیا مطلب اختلاف کس چیز میں ہے؟ پلید ہونے نہ ہونے کے معاملے میں. تو آئیے یہ چیزیں جلدی سے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، جن چیزوں کی طرف امام شوکانی نے اشارہ کیا یہ کہہ کے کہ دیگر چیزوں کے پاک ہونے نہ ہونے کے بارے میں، پلید ہونے نہ ہونے کے بارے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. سب سے پہلے مردہ انسان پاک ہے کہ پلید ہے؟ اور یہ مسئلہ میں نے کیوں چھیڑا ہے؟ کیونکہ ہمارے حنفی علماء کرام مردہ انسان کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ پلید ہے. وہ کیا ہے؟ پلید ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ پاک ہے، پلید نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ان المسلم لا ینجس، مسلمان پلید نہیں ہوتا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ مردہ ہو جائے تو پلید ہوتا ہے، آپ نے کہا مسلمان پلید نہیں ہوتا، یعنی کہ زندہ ہو تب بھی، مر جائے تب بھی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 283 اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں المسلم لا ینجس حیا ولا میتا، مسلمان پلید نہیں ہوتا، زندہ ہو تب بھی، مردہ ہو تب بھی. عبداللہ ابن عباس نے تو صاف صاف بتا دیا مردہ ہو تب بھی پلید نہیں ہوتا. اور سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ لو کان نجسا، اگر مردہ پلید ہو تو ما مسستہ، تو میں اس کو کبھی بھی ہاتھ نہ لگاؤں. یعنی کہ میں تو اس لیے ہاتھ لگاتا ہوں کہ پلید نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس اور سعد بن وقاص کا یہ قول جو ہے امام بخاری بطور معلق لے کر آئے ہیں حدیث نمبر 1253 سے پہلے 1253.
جن چیزوں کے بارے میں اختلاف ہے ان میں سے ایک چیز ہے ہماری منی، انسان کی شرمگاہ سے نکلنے والا نطفہ. تو اس کے بارے میں اختلاف ہے. ہمارے حنفی علماء کرام کیا رائے رکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ پلید ہے. اور ہمارے سلفی اور اہل حدیث علماء کرام میں سے بہت سے یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ پلید نہیں ہے، پاک ہے. اور علماء اہل حدیث کے اوپر تنقید کی جاتی ہے. دیکھو جی، منی جیسے گندے پانی کو بھی کیا سمجھتے ہیں؟ پاک سمجھتے ہیں. بھئی اگر اس انداز سے آپ جذباتی باتیں کریں گے دلائل کے بغیر تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ دیکھو جی، یہ اس پانی کو جس پانی سے بڑے بڑے اللہ کے ولی پیدا ہوئے اس کو پلید کہہ رہے ہیں. جس پانی سے اللہ کے بڑے بڑے ولی پیدا ہوئے، اللہ کے بڑے بڑے نبی پیدا ہوئے، اس کو پلید کہہ رہے ہیں. جی دیکھو جی، اور جس پانی سے خود پیدا ہوا ہے اس کو پلید کہہ رہا ہے. تو اس طرح دلائل اس طرح نہیں دیے جاتے. کہنے کا مطلب یہ ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ پانی جو ہے یہ کیا ہے؟ پاک ہے. اس کا گندا ہونا اپنی جگہ پہ، لیکن پلید نہیں ہے. گندا ہونے کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو میں آپ کو مثالیں دوں گا تاکہ آپ مسئلہ سمجھ جائیں. یہ جو ناک ہے اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے کیا یہ پلید ہے کہ پاک ہے؟ پاک ہے. اسی لیے نماز میں لوگ ٹیشو استعمال کرتے ہیں اور ناک کی گندگی صاف کر کے ٹیشو جیب میں ڈال لیتے ہیں، حالانکہ مسجد میں ہے، نماز میں ہے. کئی یہ ناک کی گندگی صاف کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ رومال کے ساتھ. اور رومال کو کس میں ڈال لیتے ہیں؟ جیب میں ڈال لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ناک کے اندر جو گندگی ہے یہ پلید نہیں ہے. تو ایسے یہ منی کا پانی گندا ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن پلید نہیں ہے. پلید ہونے کی دلیل نہیں ہے. البتہ یہ دلیل موجود ہے کہ یہ پلید نہیں ہے، پلید ہونے کی دلیل نہیں ہے. اور ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اصل کیا ہے کہ ہر چیز کیا ہے؟ پاک ہے. جو کسی چیز کو کہتا ہے کہ ناپاک ہے دلیل وہ دے گا. ہم کہہ رہے ہیں منی پاک ہے، جو کہتا ہے ناپاک ہے وہ دلیل دے. ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی دلیل دیتے ہیں کہ یہ پاک ہے. کیا دلیل ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، نمبر ہے 290 لقد رأیتنی وانی لأحکہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یابسا بظفری، کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے سے منی کے قطرے کو کھرچ دیا کرتی تھی اپنے ناخنوں کے ساتھ، جبکہ وہ قطرہ خشک ہو چکا ہوتا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پانی پلید نہیں ہے. اگر پلید ہوتا تو کھرچنا کافی نہ ہوتا، اس کو باقاعدہ دھویا جاتا اچھی طرح. ایک اور مسئلہ کہ مردار کا چمڑا پلید ہے. مردار کا چمڑا، وہ جانور جو ذبح کیے بغیر فوت ہو جائے تو اس کا چمڑا کیا ہے؟ پلید ہے. کیا دلیل ہے؟ عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے جس کا مسلم شریف میں نمبر ہے 366. فرمایا نبی علیہ السلام نے اذا دبغ الاہاب فقد طہورا، چمڑے کو جب رنگ دیا جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. تو پاک کب ہوتا ہے؟ جب اس کو کیا کر دیا جائے؟ رنگ دیا جائے، اس کی صفائی کر دی جائے. اس کا مطلب ہے اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ پھر پلید ہوتا ہے. ایسے ہی بیتا ہوا خون، کیونکہ جانور کو جب آپ ذبح کرتے ہیں خون بہہ رہا ہوتا ہے اس کا، یہ بیتا ہوا خون جو ہے
صحیح بات یہ ہے کہ کیا ہے، یہ پاک ہے۔ پینے کے لحاظ سے یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے، لیکن کپڑوں پہ لگ جائے تو پلید نہیں بلکہ کیا ہے، پاک ہے۔ شراب حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے، لیکن کیا وہ پلید بھی ہے؟ صحیح بات یہ کہ پلید ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل دینے والے دلیل دیں گے سورہ مائدہ آیت نمبر 90 انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شراب، جوا اور یہ قسمت آزمائی کے لیے جو تیر ہوتے ہیں اور یہ آستانے، یہ سب کیا ہیں؟ رجس ہیں، یہ سب گندی چیزیں ہیں۔ تو رجسن سے مراد کئی لوگ لے لیتے ہیں کہ پلید، اس کا مطلب ہے کہ شراب پلید ہے۔ چلے ہم مان لیتے ہیں 2 منٹ کے لیے کہ رجسن کا معنی ہے پلید، لیکن یہاں پہ پلید صرف شراب کو نہیں کہا گیا، جوے کو بھی کہا گیا ہے۔ تو کیا جوا بھی پلید ہے جی؟ جوے کے طور پہ آپ کو موٹر سائیکل مل گئی تو موٹر سائیکل یہ پلید ہے؟ آپ نے جو حرام طریقے سے حاصل کی وہ حرام تو ہے، لیکن کیا پلید ہے؟ اور وہ جو تیر ہیں قسمت آزمائی کے لیے جو بتوں کے پاس رکھے ہوتے ہیں، کیا وہ پلید ہیں؟ نہیں، پلید تو نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریسن کا معنی یہ ہے کہ اگر ان میں نجاست ہے تو نجاست حکم کے لحاظ سے ہے، معنی کے لحاظ سے ہے، وہ ہاتھ لگانے کے لحاظ سے، شراب کو ہاتھ لگانے سے آپ کا ہاتھ پلید نہیں ہوگا۔ قسمت آزمائی کے وہ تیر آپ نے پکڑ لینے سے آپ کا ہاتھ پلید نہیں ہو جائے گا۔ مدی یہ وہ پانی ہے جو تب نکلتا ہے جب مرد اپنی وائف کے بارے میں، اس سے تعلق قائم کرنے کے بارے میں سوچے، یا عورت خامند سے تعلق قائم کرنے کے بارے میں سوچے، یا دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں یا ایک ساتھ لیٹے ہوئے ہوں، تو جو پانی نکلتا ہے خصوصاً جو مرد سے نکلتا ہے ڈھیلے سے انداز میں، قوت کے ساتھ نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدی کہتے ہیں۔ تو اس کا پانی کیا ہے؟ صحیح بات یہ کہ پلید ہے۔ دلیل بخاری شریف کی حدیث 269 جناب علی کہتے ہیں کہ میں ایسا آدمی تھا کہ مجھے مزی بہت زیادہ آتی تھی، تو میں نے کسی آدمی سے کہا کہ تم اس بارے میں سوال کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یعنی کہ میں نہیں کروں گا کیونکہ میری بیٹی آپ کے گھر میں ہے، کیونکہ آپ کی بیٹی میرے گھر میں ہے تو اچھا نہیں لگتا، شرما گیا جناب علی۔ تو اس آدمی نے سوال کیا تو آپ نے کہا کہ اس کی وجہ سے وضو کرنا ہوگا اور شرمگاہ کو دھونا ہوگا۔ تو دھونے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ کیا ہے؟ پلید ہے۔ ودی یہ بھی پلید ہے۔ ودی کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی سفید رنگ کے وہ قطرے ہیں جو پیشاب کے بعد کئی لوگوں کی شرمگاہ سے نکل آتے ہیں۔ امام نووی کہتے ہیں امت کا اجماع ہے کہ مزی بھی پلید ہے، ودی بھی پلید ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کافر اور مشرک کا، تو اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ انہیں جو پلید کہا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ حکم کے لحاظ سے یہ پلید ہیں، عقیدے کے لحاظ سے یہ پلید ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کے ہاتھ پلید ہو جائیں گے، ان کے کپڑے آپ پہنیں گے تو آپ پلید ہو جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ کہہ دوں کہ کبھی انسان کہہ کر بیٹھتا ہے تو وہ یہی آج کے درس کا ہے، اس کے پلید ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ محمد اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ احکام ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔